ایک سوال کے جواب میں ساتھیوں سے کہتا ہوں، قبلہ اور کعبہ پر جو سوال تھا، جو کئی دفعہ میں بیان کے اندر بھی عرض کرتا ہوں، اس ایک سوال کے جواب میں حضرت نانوتوی کی کتاب ہے قبلہ نواح۔ قبلہ نواح یہ سر دیانت سرسوتی کی ایک سوال کے جواب کی کتاب ہے، لیکن اس کتاب کو سمجھنا بھی دل گردے کا کام ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ حضرات فرماتے ہیں کہ سوال جتنا پائیدار یا مضبوط ہے، جواب اس سے زیادہ مضبوط ہے۔ وہ کیا کہ ہم سب کی تعریف ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ سب تعریفیں مل ملا کر بالآخر لوٹتی رب ذوالجلال کی ذات کو ہے۔ کیوں؟ اس لیے اچھے نقشے والے کو دماغ کس نے دیا؟ اچھے فن والے کو فن کی سمجھ کس نے دی؟ اچھے کھانے والے کے ہاتھ میں ذائقہ کس نے رکھا؟ اچھا بولنے والے کو بولنے کی فصاحت کس نے دی؟ اچھے علم والے کو علم کی دولت کس نے دی؟ اچھا پہننے والے کو اچھی دولت کس نے دی؟ اچھے کاروبار والے کو اتنی دولت کس نے دی؟ یہ سب کچھ دینے والا وہ ہے، تعریف ان کی ہو رہی ہے، حقیقت میں رب ذوالجلال کی۔ حقیقت میں سب تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ اب میں نے یہ جو بات کہی ہے اس کو سمجھنا ہے، یہ بات میں نے کسی وجہ سے کہی ہے۔ یہاں الحمدللہ رب العالمین قرآن مجید بھرا ہوا ہے دلائل آفاقی سے بھی، دلائل انفسی سے بھی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ اس آیت نے بتا دیا کہ رب ذوالجلال کے انعامات بھی دو طرح کے ہیں، آفاقی اور انفسی۔ رب ذوالجلال کے توحید کے دلائل بھی دو طرح کے ہیں، آفاقی اور انفسی۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، یہ دو قسم کے دلائل قرآن بھرا ہوا ہے۔ اس کے باوجود خود رب ذوالجلال ایک بات کہتے ہیں، میری بات سمجھیں۔ ایک آدمی کی چادر ہدیہ کرتا ہے، جس کو ہدیہ کرتا ہے اور پھر اس کو گلہ ہوتا ہے تو کہتا ہے میری ناقدری ہوئی ہے۔ ایک آدمی کو غمی شادی میں روٹی دیتا ہے، میری بات ذرا سمجھیں۔ ایک آدمی کو غمی شادی میں کھانا پہنچاتا ہے، وہ اس کی غمی شادی میں شریک نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں ناقدری کی ہے۔ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو مکان دیا، اس نے اس کو پوچھا نہیں، یہ کہتا ہے میری ناقدری ہوئی ہے۔ ایک نے دوسرے کو پڑھایا، اس نے اس کو عزت نہیں کی، یہ کہتے ہیں میری ناقدری ہوئی ہے۔ آپ اس طرح کی یہ ناقدریاں اور قدریں دنیا میں گنتے جائیں، آپ دنیا میں شمار کرتے جائیں، کرتے اگر والد، اگر والدہ، اگر استاذ، اگر مربی، اگر مرشد، اگر پیر، اگر محدث، اگر مفسر، اگر قرآن مجید کا قاری، اگر قرآن مجید کا استاذ، اگر میرے میتھ، ریاضی، کیمسٹری، فزکس، بیالوجی، انگلش اور اردو اور فارسی اور عربی اور فرانسیسی زبانیں سمجھانے والے میرے اساتذہ میری قدر کا حق رکھتے ہیں، میں ان کے قدم چاٹوں تب بھی کم ہے، میں ان کو وہ میرے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹیں تب بھی کم ہے۔ یہ میرے الفاظ ضرور ہیں، مفہوم حضرت علی کا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جس سے میں نے ایک لفظ سیکھا ہے میں اس کا غلام ہوں، آنکھیں بند کر کے میرا بازو باندھ کر مجھے پیچھے چلائے، میرے گلے میں رسی ڈال کے مجھے پیچھے چلائے، میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا نوکر ہوں، میں اس کا چاکر ہوں، میں اس کا خادم ہوں۔ وہ میرا آقا ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا بڑا ہے، وہ میرا مربی ہے، وہ میرا محسن ہے۔ میں نے کہا شاگرد استاد چاہتا ہے قدر کرے، والد چاہتا ہے بیٹا قدر کرے، لیکن ان ساری قدروں میں سب سے زیادہ قدر کا مستحق آپ بتائیے کون ہے؟ آپ کہیں گے ابو حنیفہ ہے، مقلد قدر کریں۔ آپ کہیں گے امام بخاری ہیں، حدیث پڑھنے والے قدر کریں۔ آپ کہیں گے صاحب ہدایہ ہیں، آج تک استفادہ کرنے والے دعائیں مغفرت کریں۔ آپ کہیں گے میرے حضرت مولانا مفتی محمود الحسن ہیں، کتنے لوگوں کو توبہ کرائی ہے۔ آپ کہیں گے حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی نفر اللہ مرقدہ ہے، کتنے لوگوں کو ذکر اور اللہ اور درود شریف سکھایا ہے۔ میں اس سے آگے جاتا ہوں، جن کو جس در سے سب کچھ ملا ہے، یہ کائنات جس کی وجہ سے ملی ہے، میں کہتا ہوں وہ محمد الرسول اللہ۔ آپ کہیں گے سارے مسلم بھی، سارے عیسائی بھی، سارے یہودی بھی، سارے کافر بھی، سارے ہندو بھی، سارے سکھ بھی، سارے بدھ مت بھی، سارے کائنات بھی، نا 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 نا، انسان نہیں ہے، جنات بھی، نا نا،
جنات نہیں، فرشتے بھی نانا، یہ جنات فرشتے نہیں ہیں، بچھو بھی، سانپ بھی، کیڑے بھی، مکوڑے بھی، حشرات بھی، جانور بھی، درندے بھی، چرن بھی، پرن بھی، سب کا حق بنتا ہے وہ قدر کریں آمنہ کے لال کی، عبداللہ کے در یتیم کی، آمنہ کے گہر نگین کی، مدینے کے بوریا نشین کی، گنبد خضرا کے مکین کی. ٹھہریے، میں کہتا ہوں اس سے اوپر جاؤ. میرے آقا سے بھی ایک بڑی ہستی ہے جو قدر کے لائق ہے. جس رب نے یہ نبی عطا کیا وہ زیادہ قدر